بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا نہایت قابل احترام معزز و مکرم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور برادر گرامی قدر حضرت مولانا محمد آفتاب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور آج کے اس روحانی عرفانی اجتماع کے اندر اسٹیج پر رونق افروز تشریف فرما نہایت قابل احترام ہستیاں معزز علماء اعظام اور آج کا یہ نورانی جلسہ جو عام اجلاس سے الگ تھلگ ہو کر کے اپنی ایک خاص شناخت رکھتا ہے. آپ حاضر ہیں، تشریف فرما ہے، کام کاج کو چھوڑ کر کے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے یہاں پر آئے ہیں. اللہ کا گھر ہے جو مسجد ہے، مسجد کی تعمیر میں حصے داری کے عنوان پر ہمارا آپ کا یہ اجتماع ہے. مسجد، اس کا تعلق اور اس کے ذرے ذرے کی نسبت براہ راست خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کا مالک پروردگار پالنہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. عجیب و غریب بات ہے، یہ وہی مقام ہے جب انسان پریشانیوں کے بوچھار میں پھنس کر کے مبتلا ہو کر کے راہ نجات نظر نہیں آتا ہے. ایسے سنگین ماحول میں وضو کر کے اللہ کے گھر کے طرف قدم بڑھا کر کے حاضری کی سعادت حاصل کر کے سجدہ ریز ہو کر کے ہاتھ اور دامن پھیلا کر کے اللہ کے سامنے جب انسان فریاد کرتا ہے
یقین جانیے رب ذوالجلال والاکرام کی رحمت بندے کے طرف خاص طور پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ کیسا مقام ہے آپ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، آقا نامدار فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت قائم ہو جائے گی، زلزلہ برپا ہو جائے گا، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، آسمان گر جائے گا، ہواؤں کے اندر اڑنے لگیں گے، زمین زلزلے کا شکار بن کر کے قیامت خیز ماحول کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس پورے روئے زمین کے اندر اور بقعے ارض کے اندر جہاں جہاں مسجدیں قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام جگہوں کو جمع فرمائے گا۔ اب اندازہ لگائیے مولیدی والوں، ہماری آپ کی محنت، ہماری آپ کی توجہ، ہمارا آپ کا قدم بڑھانا، ہمارا آپ کا دستے تعاون دراز کرنا اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے محلہ در محلہ، گاؤں در گاؤں جا کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ کو اس کی جانب متوجہ کرنا کتنا عالی مقام رکھتا ہے، کتنا بلند و بالا مقام رکھتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، قیامت قائم ہوگی، قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اس روئے زمین کے اندر جہاں جہاں مسجدیں قائم ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان تمام جگہوں کو اللہ جمع فرما دے گا۔ اور جمع کرنے کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جمع کرنے کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا یہ تعاون، ہماری یہ نسبت، ہماری یہ حاضری، ہمارا وقت فارغ کر کے اس مسجد کی ڈھلائی میں شامل ہونا، تعاون کرنا، 150 ہزار سے مسجد کی تعمیر کے لیے دستے تعاون بڑھانا، آپ اندازہ لگاؤ کتنا عالی مقام رکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک گرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے، بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ جب انسان مسجد کے لیے حاضری دیتا ہے، جیب سے رقم نکال کر کے دیتا ہے، ذہن حاضر نہیں ہے، دل و دماغ کے اندر کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد اور اس ارشاد کی عظمت دل و دماغ کے اندر حاضر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے نزدیک ہمارا تعاون کا پوزیشن، ہمارا تعاون کی حیثیت کتنی عظیم المرتبت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ حضور ارشاد فرماتے 4 آنے لگا دو، 10 آنے لگا دو، 10 روپیے لگا دو، 100 روپیے لگا دو، اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر آپ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کتنی بڑی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک تعاون کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں عالی شان محل سے نوازے گا۔ ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے، بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، حسن سلوک کا برتاؤ کرتا ہے، ماں باپ ہے،
अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है, अहलो अयाल है, खातिरदारी करता है, उनके हालात का जायजा लेता है, तकाज़ों को तकमील तक पहुंचाता है। हर एक का मंशा है हमारा रब हमारे एक इस नेक अमल से खुश हो जाए और रब्बे जुल जलाल वल इकराम इसका बेहतर बदला अता फरमाए, जन्नत का आलीशान महल नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, हमारी आपकी हाजिरी आज की यकीन जानिए बहुत मुबारक हाजिरी है। हमने शुरू में अर्ज किया था, आज का ये इजलास, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम आम प्रोग्रामों से, आम जलसों से, आम इजलास से एक मुनफरिद मकाम रखता है, अलग शनाख्त रखता है। क्यों? इस इजलास का ताल्लुक बराहे रास्त अल्लाह के घर की तामीर के साथ वाबिस्ता है। हम हाजिर हैं, अल्लाह के घर की छत की ढलाई की निस्बत पर हाजिरी है। अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो यकीन जानिए दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। ऐसे मौके पर गांव वालों को, मोहल्ले वाले को, बिलखुसूस गांव के सरपरस्त अहबाब, हुज्जाजे किराम, उलमाए इज़ाम, खास तौर पर हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कासमी, बिरादर गिरामी कद्र हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब कासमी और गांव के तमाम नौजवान कमेटी और कमेटी से मुंसलिक तमाम अफराद और बड़े बूढ़े बुजुर्ग अहबाब, मर्द औरत, काबिले मुबारकबाद है। आपने बहुत ही कम वक्त में बेइंतहा मुजव्वज़ा नक्शे के मुताबिक आली शान अंदाज में मस्जिद की तामीर के लिए वक्त, जान, मान हर एतबार से कुर्बानी पेश करके आज आपके गांव के लिए, आपके इलाके के लिए और कहने दीजिए इस पूरी सुरजमीन के लिए आपने एक अजीम तारीख रकम फरमाई है। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त, आज की घड़ी बेइंतहा मुबारक घड़ी है, बेइंतहा मुबारक वक्त है। हाँ, चलते चलते हम आपसे ये दरख्वास्त करके अलग होना चाहेंगे कि अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जिस इश्तियाक के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस वलवले के साथ घर के तकाज़ों को पसे पुश्त डाल करके, घर की अहमियतों को पीछे रख करके, घर के तकाज़ों को अलग थलग करके मस्जिद के तकाज़े पर लब्बैक कहते हुए और आपने कदम बढ़ा करके यहाँ तक तामीर के मरहले को पहुँचाया है। हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, मेरे नौजवानों, जवानों, आपकी जिम्मेदारी है। अब हम इसको कैसे आबाद रखें, आबाद इस अंदाज पर रखें जिस तरह से, जिस इश्तियाक के साथ ज़ाहिरी तामीर के अंदर हमने हर मुमकिन अनथक कोशिश करके आज यहाँ तक काम को पहुँचाया है। अब अहम जिम्मेदारी हमारी है। मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह, मुअज्जिन कहे हय्या अल फलाह, घर का तकाज़ा पसे पुश्त डालिए और जाती तकाज़े को पीछे छोड़िए, अपने और काम काज को अलग थलग रखिए। दुकानदार है, दरवाजों का शटर गिराइए,
آئیے اللہ کے گھر کے طرف بڑھیے، سجدہ ریز ہو کر کے نمازوں کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ اس کو آباد و شاداب رکھیے، تو پھر کیا بات ہے، یہاں سے ایک ہدایت کی لہر دوڑے گی، اور یہ لہر اس انداز پر اور اس برق رفتاری کے ساتھ اور اس تیز تند انداز پر آگے چلے گی کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جہاں تک یہ لہر پہنچے گی ہدایت یافتہ طبقے میں لوگ داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ شرط ہے وہ جذبہ صادق ہمارے پاس رہے، آپ کے ہاتھ رہے۔ ہمیں کامل توقع ہے جس جذبے کے ساتھ ہم نے آپ نے تعاون کیا ہے، تعمیر کا کام میں حصہ لیا ہے، اور اس کے اندر اضافہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ ابھی تو ایک ڈھانچہ تیار ہوا ہے، اصل کام باقی ہے، اور اصل کام کے اندر خطیر اور بڑی رقموں کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے، اکناف و اطراف سے آنے والے تمام کے تمام مہمانان کرام سے ہمارا مخلصانہ اپیل ہے، گزارش ہے۔ یاد رکھیے یہ سنہرا موقع جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے، ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، ہمارے پاس یہ دروازے کھول کر کے رکھے ہیں۔ یقین جانیے کتنے پیسے آتے ہیں اور کتنے پیسے نکل جاتے ہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے اور سعادت مند آدمی وہ ہے جن کی گاڑی کمائی، حلال رقم، صاف ستھرا پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں صرف ہو جائے۔ اس لیے بڑھ کر کے آگے لپک کر کے مسجد کے تقاضوں پر لبیک کہتے ہوئے خوب تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی حاضری کو بے حد قبول فرمائے۔ ہم نے آپ کا وقت زیادہ لیا ہے، ہمیں اس کا احساس ہے، لیکن ہم نے جو آپ کے سامنے گزارش کی ہے ہمیں توقع ہے کہ ہم انشاءاللہ ان گزارشات پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی عملی زندگی کے اندر انقلاب برپا کریں گے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر ایک مہمیز لگائیں گے، ایک تیزی پیدا کریں گے، دنیا والوں کو بتائیں گے اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف نماز کے لیے نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے یہاں صرف روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا عمل سے دنیا والوں کو بتائیں گے معلم انسانیت فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کو ایسی تربیت فرمائی ہے اور انسانیت کا ایسا اعلیٰ مقام تک ان کو پہنچایا ہے، جہاں گئے انہوں نے انسانیت کا درس دیا، جہاں گئے لوگ سرنگو ہو کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر کے انسانیت کا سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا۔ آج اس کی ضرورت ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ مسجد اس کام کو بھی مکمل طور پر ادا کرے گی، اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کر کے ہم سب آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو مخلصانہ عمل سے مالا مال فرمائے، اور احکم الحاکمین ہماری آپ کی حاضری کو مقبول و مبرور بنائے، اور رب ذوالجلال والاکرام چھت کی ڈھلائی کا کام جو چل رہا ہے انجام تک احسن اور اعلیٰ طریقے پر پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کی اس حاضری کو اس مبارک عمل کے واسطے سے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔